جمیع انبیاء علیہم السلام کے خصائص اور شرف ذات والا صفات میں موجود تھے۔ علماء اعلام نے فرمایا کہ کسی نبی کو کوئی معجزہ اور کوئی فضیلت نہیں دی گئی مگر یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معجزے یا اس کی فضیلت کی نظیر عطا فرمائی گئی، بلکہ اس سے اعظم عطا فرمایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خصائص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے۔ ان خصائص میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی پیدائش اپنے دست قدرت سے فرمائی اور اپنے فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا اور انہیں ہر شے کے اسماء کا علم عطا فرمایا گیا۔ بعض علماء نے کہا کہ جماعت اس طرف گئی ہے کہ آدم علیہ السلام اس زمانے میں نبی تھے اور ان کو فرشتوں کی طرف بھیجا گیا اور ان کا معجزہ بھی ابنا یعنی غیبی خبریں دینا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا فَلَمَّا أَبْنَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ان کے اسماء کی خبر دی، اور یہ کہ اللہ تعالی نے ان سے کلام کیا۔ فرمایا جیسا کہ طبرانی نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آدم نبی تھے؟ حضور نے فرمایا ہاں وہ نبی و رسول تھے، اللہ تعالی نے ان سے پہلے کلام فرمایا۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خصائص و معجزات کی نظیر و مثل عطا فرمائی گئی۔ آدم علیہ السلام سے کلام کرنے کی نظیر یہ ہے کہ شب معراج حضور سے کلام فرمایا، لیکن یہ معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے اسماء کی تعلیم فرمائی، تو اس کی نظیر وہ روایت ہے جسے دیلمی نے مسند الفردوس میں ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری امت کو آب و گل کے زمانے میں عورت بنا کر دکھایا اور مجھے ان سب کے نام بتائے گئے جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کل اشیاء کے نام تعلیم فرمائے تھے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرانے کے معجزے کے بارے میں بعض علماء نے ارشاد باری تعالی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الآیہ کو نظیر میں پیش کیا ہے اور کہا کہ یہ وہ اعزاز ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا ہے، اور اس اعزاز و اکرام سے مشرف فرمانا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دینے سے دو وجہوں کے ساتھ اتم و عام ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے مشرف فرمانا ایک واقعہ تھا جو ختم ہو گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ سے مشرف فرمانا مستمر اور ابدی ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ شرف صرف فرشتوں سے ان کو حاصل ہوا تھا، ان کے سوا کسی اور سے نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صلاۃ کا شرف حاصل ہوا وہ اللہ تعالی تمام فرشتوں اور تمام مومنوں کی طرف سے ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا شرف جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا، اللہ تعالی نے حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 57، ہم نے ان کو بلند مکان کی رفعت بخشی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قاب قوسین تک رفعت عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شرف، ابو نعیم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ ان کی دعا کو قبول کیا گیا اور ان کی قوم کو طوفان سے غرق کیا گیا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دعائیں بہت کثرت سے ہیں جو درجہ قبول کو فائز ہوئیں۔ ان میں سے ایک تو ان لوگوں پر بد دعا ہے جنہوں نے دشمنی میں اپنی پشتوں پر ہتھیار باندھ رکھے تھے، اور قحط سالی کے زمانے میں بارش کی دعا فرمانا ہے اور آپ کی دعا کی برکت سے کثرت سے بارش ہونا ہے۔ ابو نعیم نے فرمایا کہ ہمارے نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے اس طرح زیادہ ہے کہ 20 سال کی مدت میں ہزارہ آدمی مسلمان ہوئے اور فوج در فوج آپ کے دین میں لوگ داخل ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ فرمائی، مگر 100 آدمیوں سے کم لوگوں نے ان پر ایمان لانا قبول کیا، بقیہ لوگ ایمان نہ لائے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے معجزات میں سے تمام حیوانات کا ان کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے مسخر ہونا ہے۔ بلا شبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہر نوع کے حیوانات مسخر کیے گئے، جیسا کہ گزشتہ متعلقہ مقامات میں بیان کیا جا چکا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ ہے کہ وہ زمین پر بخار کے اترنے کا سبب بنے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو مدینہ طیبہ سے حجفہ کی طرف نکال باہر کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا شرف، ابو نعیم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو ہوا کا معجزہ دیا گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کے ذریعے مدد فرمائی گئی، جیسا کہ غزوہ خندق میں گزر چکا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور ہوا سے مدد غزوہ بدر میں بھی کی گئی تھی۔ ابو نعیم نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مانند اونٹ کا کلام کرنا اور اونٹ کا آپ کی اطاعت کرنا عطا فرمایا گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مثل حضور والا کا شرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات کا شرف عطا کیا گیا، اس کی نظیر و مانند بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، جو آگ کے معجزات کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے، اور مرتبہ خلت بھی عطا فرمایا گیا۔ چنانچہ ابن ماجہ و ابو نعیم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بن العاص سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل بنایا جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، تو میری منزل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منزل جنت میں آمنے سامنے ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہمارے درمیان ایسے ہوں گے جیسے دو خلیلوں کے درمیان مومن ہوتا ہے۔ ابو نعیم نے کعب رضی اللہ عنہ بن مالک سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے آقا کو خلیل بنایا ہے۔ ابو نعیم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو یقیناً میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا، لیکن تمہارا آقا اللہ کا خلیل ہے۔ ابو نعیم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود سے 3 حجابوں میں پوشیدہ رکھا، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے جو آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے حجابات میں پوشیدہ رکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 18۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے ہیں جو تھوڑیوں تک ہیں، تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے، اور جب ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہی سے ڈھانپ دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، سورہ الاسراء آیت نمبر 45۔ اور جب آپ نے قرآن پڑھا تو ہم نے آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لائے آخرت میں چھپانے والا حجاب کر دیا۔
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی عصمت و حفاظت کے ضمن میں اور آپ کو مخفی رکھنے کے سلسلے میں بکثرت احادیث پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ ابو نعیم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا اور اسے برہان و حجت سے مبہوت کر دیا، چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے فَبِهَتَ الَّذِي كَفَرَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 258۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقع ہوا، چنانچہ حضور کے پاس ابی بن خلف آیا اور مرنے کے بعد اٹھنے کے انکار پر بوسیدہ ہڈی لایا اور اس نے اسے مسلتے ہوئے کہا من یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین آیت نمبر 78۔ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا درا حال یہ کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ اس پر اللہ تعالی نے نازل فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، یاسین سورہ یاسین آیت نمبر 79۔ اے نبی فرمائیں ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، یہ برہان ساطع ہے۔ ابو نعیم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے غضب میں اپنی قوم کے بتوں کو توڑا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے بتوں کی طرف اشارہ فرمایا جو کہ 360 تھے اور وہ سب کے سب گر کر چکنا چور ہو گئے۔ اس معجزے کی حدیثیں فتح مکہ کے باب میں پہلے گزر چکی ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات میں بھیڑوں کا کلام کرنا ہے، چنانچہ ابن ابی حاتم نے علبہ بن احمر سے روایت کی کہ حضرت ذوالقرنین مکہ مکرمہ آئے تو حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہم السلام کو خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہوئے پایا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا ہماری سرزمین میں آپ کو تصرف کرنے کا کیا حق ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم دونوں اللہ تعالیٰ کے نامور بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا آپ دونوں اپنے دعوے کے ثبوت میں دلیل لائیں، تو 5 بھیڑیں اٹھیں اور انہوں نے کہا ہم سب شہادت دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام مامور بندے ہیں اور ان دونوں کو اس کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین نے کہا میں اس سے راضی ہوں اور میں نے اس امر کو تسلیم کیا۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں متعدد حیوانوں نے کلام کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات میں سے یہ ہے جسے ابن سعد نے روایت کیا کہ ہم سے ہشام بن محمد نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوسی سے ہجرت کی اور نار نمرود سے باہر آئے تو اس زمانے میں ان کی زبان سریانی تھی، لیکن جب آپ نے فرات کو عبور کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان بدل دی اور وہ عبرانی زبان میں جب سے فرات کو عبور کیا گفتگو فرمانے لگے۔ نمرود نے ان کے تعاقب میں کچھ لوگوں کو بھیجا، اس نے حکم دیا کہ جو سریانی زبان میں گفتگو کرتا ہے اسے نہ چھوڑا جائے اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ تو وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے، مگر انہوں نے ان سے عبرانی زبان میں گفتگو فرمائی اور وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چل دیے کیونکہ وہ آپ کی لغت و زبان کو نہ پہچان سکے۔ اس معجزے کی نظیر و مثل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان قاصدوں کے ضمن میں گزر چکی ہے جن کو حضور نے بادشاہوں کی طرف بھیجا تھا۔ وہ قاصد جب ان بادشاہوں کے ملک میں پہنچے تو وہ انہی لوگوں کی زبان میں گفتگو کرنے لگے جن کی طرف انہیں بھیجا گیا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے معجزات میں یہ ہے جسے ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کی کہ ہم نے محمد بن ابی عبیدہ بن معن نے حدیث
بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے حدیث بیان کی۔ ابو صالح نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غلہ لینے تشریف لے گئے مگر انہیں غلہ فراہم نہ ہو سکا تو انہوں نے تھیلے میں کچھ سرخ ریت بھر لی اور اسے اٹھا کر گھر لے آئے۔ اہل خانہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ سرخ گندم ہے۔ جب انہوں نے تھیلا کھولا اور سرخ گندم پائی، جب اس گندم کے دانے کو بویا جاتا تو اس دانے سے ایسی بالیں نکلتیں جس کی جڑ سے شاخ تک مسلسل دانوں سے بھری بالیں ہوتیں۔ بلا شبہ اس معجزے کی نظیر و مثل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی واقع ہے، جس کا تذکرہ اس مشکیزے کے باب میں پہلے گزر چکا ہے، جو آپ نے اپنے اصحاب کو زاد راہ کے طور پر عطا فرمایا تھا اور اس مشکیزے کو پانی سے بھر کر دیا تھا۔ جب ان اصحاب نے اس مشکیزے کو کھولا تو انہوں نے دودھ اور مکھن پایا۔ وہ شرف جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثل آپ کو عطا ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح پر صبر عطا فرمایا گیا، اس کی نظیر شق صدر کے باب میں پہلے گزر چکی ہے، بلکہ یہ شرف اس سے ابلغ ہے، اس لیے کہ شق صدر تو حقیقتاً واقع ہوا اور ذبح کا وقوع نہ ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے عوض فدیہ عطا فرمایا گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے ذبح کے عوض فدیہ دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آب زمزم عطا فرمایا گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو چاہ زمزم دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربیت عطا فرمائی گئی، چنانچہ حاکم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عربی زبان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بطریق الہام عطا ہوئی، اور اس کی نظیر میں ابو نعیم وغیرہ محدثین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہم سب میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہیں، باوجود یہ کہ آپ ہمارے درمیان سے کہیں باہر بھی تشریف نہیں لے گئے؟ حضور نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان نابود ہو چکی تھی، اس زبان کو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس لائے اور اسے انہوں نے مجھے یاد کرایا۔ وہ شرف جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے مثل آپ کو عطا کیا گیا۔ جرجانی نے مشہور کتاب اعمالی میں فرمایا کہ ہم سے ابو الحسن احمد بن محمد بن اسماعیل نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نوح بن حبیب بدشی سے، انہوں نے حامد بن محمود سے، انہوں نے ابو مسہر دمشقی سے، انہوں نے ابن عبدالعزیز تنوخی سے، انہوں نے ربیعہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام آئے تو آپ سے کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو بلایا اور اس سے فرمایا، کیا تو نے میرے قرۃ العین اور جگر گوشہ کو کھایا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے یہ گستاخی نہیں کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تو کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ بھیڑیے نے کہا، میں سرزمین مصر سے آیا ہوں اور جرجان جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جرجان کس مقصد سے جانا چاہتا ہے؟ بھیڑیے نے کہا، میں نے آپ سے پہلے نبیوں سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ جو کوئی دوست یا رشتہ دار سے ملاقات کرنے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 1000 نیکیاں لکھتا ہے اور اسے 1000 بدیاں محو فرماتا ہے اور اس کے 1000 درجے بلند کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا کہ اس حدیث کو لکھ لو۔ اس پر بھیڑیے نے ان کو حدیث بیان کرنے سے انکار کیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ تو ان کو حدیث نہیں سناتا؟ بھیڑیے نے کہا یہ سب نافرمان و گناہ گار ہیں۔ اس کی نظیر و مثل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی کہ بھیڑیے نے کلام کیا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ ابو نعیم نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دیے گئے معجزات میں سے یہ ہے کہ ان کو اپنے فرزند کی جدائی کے ساتھ آزمایا گیا اور انہوں نے اس حد تک صبر کیا کہ قریب تھا کہ غم سے وہ ہلاک ہو جائیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرزندوں کا در دیا گیا اور بیٹوں میں سے کسی کو بچپن کے سوا زندہ نہ رکھا گیا مگر آپ نے رضا و تسلیم کو اختیار کیا۔ اس بنا پر آپ کا صبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر سے فائق رہا۔ وہ شرف جو حضرت یوسف علیہ السلام کی مانند آپ کو عطا ہوا۔ ابو نعیم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن دیا گیا جو تمام انبیاء و مرسلین پر بلکہ تمام مخلوقات پر فائق تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جمال عطا فرمایا گیا کہ کسی فرد بشر کو آپ جیسا جمال نہ ملا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا نصف حصہ دیا گیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حسن عطا کیا گیا، اور اس کا تذکرہ اول کتاب میں گزر چکا ہے۔ ابو نعیم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین کی جدائی اور ان کی مسافرت اور وطن سے دوری کے ساتھ آزمایا گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و کنبہ اور دوست و احباب اور وطن کو چھوڑا اور اللہ تعالی کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر سے پانی کے چشمے ابلنے کا معجزہ دیا گیا، ایسا ہی معجزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقع ہوا، جیسا کہ اول بعثت کے ضمن میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ مزید برآں یہ کہ آپ کی انگشتہائے مبارکہ کے درمیان سے پانی کے چشمے ابلے تھے۔ ابو نعیم نے فرمایا انگشتہائے مبارک سے پانی کا جاری ہونا زیادہ عجیب ہے، اس لیے کہ پتھر سے پانی کا نکلنا تو متعارف و معہود ہے، لیکن گوشت اور خون کے درمیان سے پانی جاری ہونا نہ متعارف ہے اور نہ معہود ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بادل کے سایہ کرنے کا معجزہ دیا گیا، اور یہ معجزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہوا، چنانچہ ضمن میں متعدد حدیثیں پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا گیا۔ ابو نعیم نے فرمایا کہ اس کی نظیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو 24 ستون کے رونے میں ہے، اور دوسری نظیر جو اژدہے کی صورت میں ظاہر ہونے کی شکل میں ہے وہ اس اونٹ کے قصے میں ہے جسے ابو جہل نے دیکھا تھا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ عطا ہوا، اور اس کی نظیر وہ نور ہے جو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں بطور نشانی ظاہر ہوئی۔ پھر حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے مسئلہ ہونے کا خوف ظاہر کیا تو وہ فوراً ان کے کوڑے کی نوک پر منتقل کر دیا گیا، جیسا کہ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے باب میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا پھاڑ کر راستہ نکالنے کا معجزہ دیا گیا، بلا شبہ اس کی نظیر اسرار کے باب میں پہلے گزر چکی ہے کہ وہ دریا جو آسمان و زمین کے درمیان سے حضور کے لیے پھاڑا گیا یہاں تک کہ آپ نے اسے عبور کیا اور آگے گئے، اور ابو نعیم نے اس کی نظیر میں وہ روایت بیان کی جو احیائے موتیٰ کے بارے میں علا رضی اللہ عنہ بن حضرمی کے قصے میں گزر چکی ہے اور آخر کتاب میں بھی آئے گی، اور اس کی مانند بکثرت واقعات ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو من و سلوہ عطا فرمایا گیا۔ ابو نعیم نے فرمایا اس کی نظیر میں غنیمتوں کے حلال ہونے اور جمع غفیر کا تھوڑے سے کھانے سے شکم سیر کر دینے کے واقعات ہیں۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پر طوفان، ٹڈیاں، کھٹمل، مینڈک اور خون کی بددعا کی۔ ابو نعیم نے فرمایا اس کی نظیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بددعائیں ہیں جو اپنی قوم پر قحط سالی کے ضمن میں ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ وَأَجِلْتَ إِلَيْكَ رَبِّي لَتَرْضَى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 84۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حق تعالی نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، البقرہ آیت نمبر 144۔ اور اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 39۔ اور اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ وہ شرف جو مثل حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آپ کو عطا ہوا۔ حضرت یوشع علیہ السلام جب قوم جبارین سے جنگ کر رہے تھے تو ان کے لیے آفتاب کو غروب ہونے سے روک دیا گیا، جیسا کہ شب معراج کے واقعات میں گزر چکا ہے۔ اور اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ جب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی نماز عصر فوت ہوئی تو اس وقت حضور کی دعا سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لایا گیا۔ ابو نعیم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں کی تسبیح کا معجزہ دیا گیا، اس کی نظیر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکریوں اور کھانوں کی تسبیح کا معجزہ دیا گیا، جیسا کہ اس کے باب میں پہلے گزر چکا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو پرندوں کی تسخیر کا معجزہ دیا گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حیوانات کی تسخیر کا معجزہ دیا گیا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کے نرم ہونے کا معجزہ دیا گیا۔ بلا شبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں اور بڑی بڑی چٹانوں کے نرم ہو جانے کا معجزہ دیا گیا۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب مشرکوں کی نظروں سے پوشیدہ ہونے کے لیے پہاڑ کی طرف اپنے سر مبارک کو جھکایا تاکہ آپ کا جسم اقدس مشرکوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے، اللہ تعالی نے پہاڑ کو آپ کے لیے نرم کر دیا، یہاں تک کہ آپ کا سر مبارک پہاڑ میں داخل ہو گیا، اور یہ معجزہ اب تک ظاہر و باقی ہے، لوگ اس مقام کی زیارت کرتے ہیں۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں ایسی گھاٹیاں موجود ہیں جہاں سخت پتھر اور آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں ان جگہوں پر آرام فرمایا تھا، اور وہ پتھر آپ کے لیے نرم ہو گئے تھے، یہاں تک کہ آپ کی پنڈلیوں اور بازوؤں کا نشان ان میں موجود ہے۔ یہ معجزہ مشہور ہے۔ یہ معجزہ زیادہ عجیب ہے اس لیے کہ لوہے کو آگ نرم کر دیتی ہے، مگر ایسی آگ کہیں نہیں کہ اس نے پتھر کو نرم کر دیا ہو۔ یہ تمام کلام ابو نعیم کا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو غار پر مکڑی کا جالا تننے کا معجزہ دیا گیا۔ یہ معجزہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقع ہوا ہے، جیسا کہ ہجرت کے واقعے میں غار ثور کے ضمن میں گزر چکا ہے۔ وہ شرف جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مانند آپ کو عطا ہوا۔ ابو نعیم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم دیا گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز عطا فرمائی گئی جو ملک عظیم سے اعظم ہے، اور وہ روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا عطا فرمائی گئی جو کہ صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے
مدینے کی مسافت تک ان کو لے جاتی تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز عطا فرمائی گئی جو اس سے اعظم ہے۔ وہ براق ہے جو 50,000 برس کی مسافت کو تہائی رات سے کم کی مدت میں طے کر کے ایک ایک آسمان میں حضور کو لے گیا اور وہاں کے عجائب دکھائے اور جنت کی سیر کرائی اور دوزخ کا معائنہ کرایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات مسخر کیے گئے اور وہ ان سے بھاگتے تھے تو ان کو زنجیروں سے باندھ کر سزا دیتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کے وفود رغبت و شوق اور ایماندار ہو کر آئے، اور حضور کے لیے شیاطین و مردہ کو مسخر کیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے ارادہ فرمایا ان شیاطین کو جن کو آپ نے پکڑا تھا مسجد کے ستونوں سے باندھ دیں۔ اس کا قصہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیوں کو جانتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حیوانات کی بولیوں کا فہم عطا فرمایا گیا۔ مزید برآں یہ کہ درخت، پتھر اور عصا کی بات آپ نے سمجھی، یہ تمام واقعات پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ شرف جو حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی نظیر میں آپ کو عطا ہوا۔ ابو نعیم نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو بچپن میں حکمت دی گئی اور وہ بغیر صدور معصیت رویا کرتے تھے اور مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے افضل شرف عطا فرمایا گیا، اس لیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بت پرستی اور جاہلیت کے زمانے میں نہ تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوثان اور جاہلیت کے زمانے میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس لیے اس کے باوجود آپ کو بت پرستوں اور شیطانی ٹولوں کے درمیان بچپن میں فہم و حکمت عطا فرمائی گئی، اور آپ نے کبھی بھی بتوں میں دلچسپی نہیں لی اور نہ ان بت پرستوں کے ساتھ ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے، اور نہ آپ سے کبھی جھوٹی بات مسموع ہوئی، نہ بچوں کی مانند کھیل کود کی طرف میلان تباہ ہوا، اور آپ ہفتوں مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ صوم وصال کے دوران فرمایا کرتے، میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور آپ رویا کرتے تھے کہ آپ کا سینہ اقدس سے ہانڈی کے جوش مارنے کی مانند آواز سنائی دیا کرتی تھی۔ ابو نعیم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت یحییٰ تو حسور تھے، اور حسور تو اسے کہا جاتا ہے جو عورت کے پاس نہ گیا ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت تمام مخلوق کی طرف ہے، اس لیے آپ کو نکاح کرنے کا حکم فرمایا گیا تاکہ ساری مخلوق نکاح میں اقتدا کرے، اس لیے کہ نفوس کی پیدائشی خصلت ہی اس پر ہے کہ وہ شہوت کی حالت میں عورت کے پاس جائے۔ وہ شرف جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظیر میں آپ کو عطا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حق تعالی نے فرمایا، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانفُخُوا فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 13۔ ترجمہ: اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند
کسی مورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ ان امور کے نظائر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احیاء الموتى کے باب میں، اب مریضوں کو شفایاب اور صحت مند کرنے کے بارے میں، اور غزوہ بدر و احد کے باب میں، اور قتادہ کی آنکھ درست کرنے کے ضمن میں، اور غزوہ خیبر میں حضرت علی مرتضیٰ کی آشوب چشم کو لعاب دہن سے درست کرنے اور غیبی خبروں کے ابواب میں مذکور ہو چکے ہیں۔ اور ابو نعیم نے مٹی سے پرندہ پیدا کرنے کے معجزے کی نظیر میں کھجور کی ٹہنی کو لوہے کی تلوار سے بدل دینے کا قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء الآیہ، سورہ المائدہ آیت نمبر 112۔ ترجمہ، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا نظیر یہ ہے کہ متعدد حدیثوں میں گزر چکا ہے کہ آسمان سے آپ کے لیے طعام اترا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حق تعالی نے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 46، اور آپ نے آغوش مادر میں لوگوں سے کلام فرمایا۔ تو اس کی نظیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعد ولادت ظہور معجزات کے باب میں پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اور حاکم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو روئے زمین پر کوئی بت ایسا نہ رہا جو منہ کے بل نہ گرا ہو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی نظیر باب ولادت میں پہلے گزر چکی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا جانا عطا ہوا تو اس کی نظیر ابو نعیم نے کہا کہ یہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہت سے لوگوں کے لیے واقع ہوئی ہے، چنانچہ ان میں سے حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت خبیب اور حضرت علاء ابن الحضرمی رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان کا تذکرہ گزشتہ ابواب میں کیا جا چکا ہے۔ وہ خصائص جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دی گئی، اور وہ خصائص آپ کے سوا کسی نبی کو عطا نہ ہوئے۔ ابو سعید نیشاپوری نے شرف المصطفیٰ میں ان فضائل کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ ایسے مخصوص فضائل 60 ہیں۔ انتہی۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کسی اور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو اس طرح شمار کیا ہو، البتہ میں نے خود احادیث و آثار میں اس کی جستجو کی ہے اور میں نے مذکورہ تعداد کو پایا ہے، اور 3 فضیلتیں اس کی مانند اس کے ساتھ پائی ہیں، اور ان فضائل کو میں نے 4 قسموں میں دیکھا ہے۔ ایک قسم تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں دنیا کے اندر مختص فرمائے گئے ہیں، اور دوسری قسم فضائل کی وہ ہے جو آخرت میں آپ کے ساتھ مخصوص ہیں، اور تیسری قسم وہ ہے جو آپ کی امت کے ساتھ دعا میں مخصوص کیے گئے ہیں، اور چوتھی قسم وہ ہے جو آپ کی امت کے ساتھ آخرت میں مخصوص کی گئی ہے۔ اب میں ان 4 قسموں کو تفصیل کے ساتھ ابواب میں بیان کرتا ہوں۔
چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام ابھی خمیر میں تھے۔ جو میثاق اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے لیا ان میں آپ مقدم تھے، اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اور یہ کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بلا فرمایا تھا۔ اور یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور تمام مخلوقات کی تخلیق آپ ہی کی وجہ سے ہوئی، اور یہ کہ آپ کا اسم شریف عرش، آسمانوں، جنتوں اور تمام ان چیزوں پر لکھا ہوا تھا جو ملکوت سماوات میں ہیں، اور یہ کہ فرشتے ہر گھڑی آپ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ کہ آپ کا اسم شریف حضرت آدم علیہ السلام کے عہد میں آذانوں میں لیا جاتا رہا اور ملکوت اعلیٰ میں ذکر ہوتا رہا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ جو لوگ ان کے بعد ہوں وہ سب حضور پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت کریں، اور یہ کہ کتب سابقہ میں آپ کی تشریف آوری کی بشارتیں دی گئیں، اور ان کتابوں میں آپ کی نعت اور آپ کے اصحاب و خلفاء اور آپ کی امت کی نعت بیان کی گئی، اور یہ کہ ابلیس لعین کو آپ کی ولادت کی وجہ سے آسمانوں سے روک دیا گیا، اور یہ کہ ایک قول کے بموجب بوقت ولادت آپ کا شق صدر ہوا، اور یہ کہ آپ کے پشت مبارک میں آپ کے قلب اطہر کے مقابل جہاں سے شیطان انسانوں میں داخل ہوتا ہے مہر نبوت قائم کی گئی ہے، اور یہ کہ آپ کے 1000 نام ظاہر ہوئے جو کہ اسماء الہی سے مشتق و ماخوذ ہیں، اور یہ کہ اسماء الہی میں سے تقریباً 70 اسماء کے ساتھ آپ کا اسم شریف رکھا گیا، اور یہ کہ فرشتے سفر میں آپ پر سایہ کرتے تھے، اور یہ کہ عقل میں تمام انسانوں سے فائق تھے، اور یہ کہ آپ کو تمام حسن و جمال دیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف نصف حسن دیا گیا تھا، اور یہ کہ ابتدائے وحی میں آپ کو ڈھانپ لیا جاتا تھا، اور یہ کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی صورت میں جس پر ان کو پیدا کیا گیا تھا دیکھا۔ یہ تمام فضائل وہ ہیں جن کو بیہقی نے احادیث میں ذکر کیا ہے، اور یہ کہ آپ کی بعثت کے سبب کہانت کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا، اور شہاب کی رمی کے ذریعے خبریں سننے سے آسمانوں کی حفاظت کی گئی، اور وہ فضائل ہیں جن کو ابن سبا نے احادیث میں ذکر کیا۔ اور یہ کہ حضور کے لیے آپ کے والدین کو زندہ کیا گیا یہاں تک کہ وہ آپ پر ایمان لائے، اور یہ کہ بعض کافروں کے لیے تخفیف عذاب کے لیے آپ کی شفاعت قبول کی گئی، جیسا کہ ابو طالب کے قصے میں اور 2 قبروں کے قصے میں مذکور ہے، اور یہ کہ لوگوں کو آپ پر غالب نہ آنے دینے کا وعدہ کیا گیا اور آپ کی عصمت و حفاظت فرمائی گئی، اور یہ کہ آپ کو معراج ہوئی، اور وہ خصوصیات جو اس کے ضمن میں ہیں جیسے 7 آسمانوں کا فرق اور اس بلندی تک جانا کہ آپ قاب قوسین تک پہنچے، اور آپ کی رفعت اس مقام تک ہوئی جہاں نہ کوئی نبی و مرسل گیا اور نہ کوئی فرشتہ مقرب، اور یہ کہ آپ کے لیے انبیاء علیہم السلام احیا فرمایا گیا، اور یہ کہ آپ نے ان کے امام بن کر ان کو نماز پڑھائی، اور یہ کہ آپ نے جنت کی سیر کی اور دوزخ کا معائنہ فرمایا۔ یہ وہ فضائل ہیں جن کو بیہقی نے ذکر کیا۔ اور یہ کہ آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں اور آپ ایسے محفوظ رہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی شان رہی، اور حق تبارک و تعالی کی رویت سے آپ 2 مرتبہ مشرف ہوئے، اور یہ کہ آپ کے ساتھ فرشتوں نے قتال کیا۔ یہ سب تقریباً فضائل و خصائل ہیں جن کی حدیثیں ابواب سابقہ میں بیان ہو چکی ہیں۔